قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص جمعرات کو میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ اس سے فقر اور تنگ دستی کو دور فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع اور ٹاپک جو ہے وہ ہے وسیلہ۔ وسیلے کے حوالے سے آج اس کی شرعی حیثیت، قرآن اور حدیث میں وسیلے کا کہاں تک کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مختار ہے۔ سارا جہان، سارے نبی، سارے ولی وہ اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ رب تعالی قادر مطلق ہے۔ رب تبارک و تعالی چاہے تو ہی آگے کچھ معاملہ جو ہے وہ ہوگا، اللہ نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ اللہ نہ چاہے تو درخت کے پتے بھی وہ حرکت نہ کر سکے۔ رب نہ چاہے تو ایک ریت کا ذرہ بھی اڑ کر وہ کسی طرف نہ جائے۔ یعنی اللہ قادر مطلق ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کو بھی یہ شان عطا فرماتا ہے کہ وہ کسی کی مشکل کو حل کریں یا وہ کسی کی جا کر کوئی مدد کریں، ہیلپ کریں۔ اب وہ مدد کئی اعتبار سے ہے۔ اللہ رب العالمین حقیقی طور پر ہر شے کا مالک اور مختار ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ رب نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے دیے ہوئے اذن سے اللہ کے پیاروں کو یہ شان ملتی ہے کہ وہ اللہ کے پیارے وہ بھی آگے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ وسیلہ یہ بیسک کہا جاتا ہے کسی شے کی طرف پہنچنے کا ذریعہ۔ اس تک پہنچنے کے لیے کسی کو بیچ میں وسیلہ اختیار کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک عام آسان سے عام دنیاوی مثال کے طور پر، ہم نے کسی جگہ پر پہنچنا ہے تو ظاہر ہے ہمیں اس کے لیے کنوینس کی ضرورت ہے، گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے، ہم اس مقام سے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ آپ نیچے سے اوپر اپنے گھر کی چھت پر آئیں، آپ اپنی بلڈنگ میں آئیں، دوسرے فلوروں میں جائیں تو ظاہر ہے آپ کو اس کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو لفٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمارا مقصد اب اوپر جانا ہے تو ہم نے بیچ کا یہ ایک ذریعہ اختیار کیا۔ شرعی طور پر جسے وسیلہ کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کوئی ایسا عمل اختیار کرے جس سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا اسے قرب مل جائے، یا کوئی ایسی شے کا وسیلہ اختیار کرے۔ اعمال بھی وسیلہ ہوتے ہیں، اور مقدس جگہیں، مقدس مقام اور اللہ کے پیارے نبی،
اللہ کے ولی یہ بھی وسیلہ بنتے ہیں۔ آج بیسک ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کچھ انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے ہی اس جو ہے وہ اس طرف ہم بڑھیں گے۔ بیسک جو قرآن کے اندر ایک واضح حکم وسیلے کے اعتبار سے چھٹے پارے کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اس کی طرف جو ہے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے وسیلہ تلاش کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی طرف وسیلہ جو ہے وہ تلاش کرو۔ اب یہ وسیلہ کون سا ہے جس کا رب نے حکم عطا فرمایا ہے؟ اس سے اعمال کا وسیلہ بھی لیا گیا، یعنی آدمی پر جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو ایک اس کو شرعی طور پر اس پر اللہ رب العالمین یا اس کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جن چیزوں کو لازم واجب قرار دیا گیا ہے، یہ چیزیں، اسی طرح دیگر اعمال، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے تلاوت قرآن ہو، چاہے وہ ذکر اللہ ہو، چاہے وہ کوئی اور ایسا عمل کہ جس کے ذریعے انسان اللہ رب العالمین کی طرف پہنچتا ہے، رب کا قرب حاصل کرتا ہے، اور یہ کہلاتا ہے وسیلہ، عمل کا وسیلہ۔ اور عمل کا وسیلہ بھی اختیار کیا جانا چاہیے، اور اس سے مراد یہ بھی لیا گیا ہے۔ دوسری صورت وسیلے کی کہ اعمال میں سے نہیں، کوئی اور ایسا معاملہ، کوئی مقام قرب والا، مقدس جگہ، مقدس مقام یا اللہ کے پیاروں، ان کا وسیلہ تلاش کر کے رب تبارک و تعالی کا قرب حاصل کیا جائے، یا اپنی دعاؤں کے اندر ان کے وسیلے کو جو ہے وہ ذکر کیا جائے، تو یہ کہلاتا ہے وسیلہ۔ اور اس آیت مبارکہ کے تحت یہ بالکل جو ہے وہ یہ درست ہے اور یہ جائز ہے۔ اس کی کئی احادیث طیبہ ہیں جن کو ہم آگے جو ہے وہ بیان جو ہے وہ کریں گے۔ احادیث سے پہلے ہم ابتداً جو ہے وہ اس حوالے سے آیات مبارکہ کو ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں، بخشنا اللہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی جو ہے وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا اور بخشش فرمانے والا ہے، مگر رب نے ہی اس کا بھی ایک ذریعہ وسیلہ وہ بیان فرما دیا۔ خود قرآن بیان فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ارشاد فرمایا، اور اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس وہ آ جائیں اور یہاں سے خدا کی بارگاہ سے بخشش چاہیں، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار فرما دیں، ان کے لیے سفارش کر دیں، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ بخشش اللہ نے فرمانی ہے، لیکن رب نے بلایا اپنے محبوب کے دروازے پر ہے کہ بخشش لینے آؤ تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور یہاں آ کر استغفار کرو، یہاں آ کر اللہ سے معافی مانگو، تو اللہ ان کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرماتا ہے، اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، رب ان پر رحم بھی فرماتا ہے، رب ان کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے، لیکن شرط یہ بیان کی ہے کہ آ جائیں محبوب کے دروازے پر اور یہاں آ کر استغفار کریں، اور محبوب بھی ان کے لیے سفارش فرما دیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ اللہ نے ہی بخشش فرمانی ہے،
معاف اللہ نہیں کرنا ہے، گناہ رب ہی معاف فرماتا ہے، لیکن بلایا رب نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کے دروازے پر ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ حکم صرف نبی پاک علیہ السلام کی حیات ظاہری کا نہیں تھا کہ یہاں پر حیات ظاہری میں جو کچھ ہو اس کے بعد کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی یہی حکم ہے کہ جو وہاں جائے اور وہاں جا کر جو ہے وہ ان کا وسیلہ لیتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کریں اور حضور بھی ان کے لیے استغفار فرما دیں تو انشاءاللہ العزیز وہ بخشے جائیں گے، اللہ ان پر رحم فرمائے گا اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مسجد نبوی شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے پاس ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ ابو جعفر منصور بادشاہ آپ کے پاس ہے، تو آپ ان سے بات چیت کر رہے تھے۔ اس دوران بادشاہ کی آواز کچھ بلند ہوئی تو امام مالک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے آپ بہت بڑے عاشق رسول تھے، ساری زندگی گویا کہ ادب و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر آپ نے گزاری ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر اس قدر آپ آداب کا خیال رکھتے تھے کہ سواری پر سوار بھی نہیں ہوتے تھے، آپ کے پاؤں بھی جو ہے وہ جوتے نہیں ہوتے تھے، آپ مدینہ منورہ میں اس انداز سے رہتے تھے، اپنی طبعی حاجات وہ بھی آپ ان سے فارغ ہونے کے لیے بھی وہ آپ دور جو ہے وہ چلے جاتے تھے، یہ ایک آپ کا انداز تھا۔ یہاں تک کہ قیمتی گھوڑے آپ کے پاس آئے تو آپ نے وہ بھی آگے جو ہے وہ تحفے میں دے دیے کہ میں ان گھوڑوں سے اس مدینے کے جو ہے وہ زمین کو جو ہے وہ نہیں رون سکتا، آپ نے وہ بھی آگے جو ہے وہ تحفے کے اندر کہیں جو ہے وہ بھیج دیے، یعنی بہت بڑے عاشق تھے۔ تو آپ نے فرمایا اے بادشاہ کہ اپنی آواز کو آہستہ کرو، اللہ نے ادب سکھایا ہے اور قرآن میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اللہ نے یہ ادب سکھایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس قوم کی مدح کی ہے کہ جو اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ جو رسول اللہ کے پاس اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب فرما لیا ہے، ان کے دلوں کو رب چن لیتا ہے جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں۔ تو یہ ابو جعفر منصور بادشاہ یہ آپ سے جو ہے وہ کہنے لگے کہ اے ابو عبداللہ مجھے یہ بتائیے کہ میں جب دعا کروں تو کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کروں یا میں دعا رسول اللہ کے روزے کی طرف کر کے، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی طرف، آپ کے مواجہ کی طرف میں رک کر کے دعا مانگوں؟ تو آپ نے یہ دیکھیے، یہ آج کل کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کل کی کسی کتاب کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ آپ نے اس وقت اس دور میں آپ نے کیا اپنا فتویٰ ارشاد فرمایا اور یہ حکم دیا ان کو، کہا کہ حضور علیہ السلام کے روزے کی طرف، حضور علیہ السلام کی قبر انور، آپ کے مواجہ شریف، فرمایا اس طرف رک کر کے جو ہے وہ دعا مانگو۔ کیوں؟ کہا یہ تیرے لیے بھی قیامت کے دن وسیلہ ہوں گے اور تمہارے جد امجد، تمہارے دادا آدم علیہ السلام کے لیے بھی یہ وسیلہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری وہ تو وسیلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو وہ وسیلہ بنایا جاتا تھا، اور اس کی اور بھی روایات ہیں، بلکہ خاص اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لوگوں کی جب شکایات گئیں، حضرت عمر کا دور ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے
کہا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا حجرہ ہے جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں نا، تو اس قبر شریف اور اوپر آسمان کے بیچ میں جو دیوار وہ جو چھت بنی ہوئی ہے، کہا اس کو تھوڑا سا سوراخ کر دو وہاں پر۔ اور اس وقت یہ چھتیں آج کی چھت کی طرح نہیں ہوتی تھیں، عام جو ہے وہ لکڑیاں رکھ کر، دیگر ایسی شاخیں رکھ کر، وہ ایک شال رکھ کر جو ہے وہ چھت بنائی جاتی تھی۔ تو کہا کہ وہاں سے ایک سوراخ جو ہے وہ کر دیا جائے، یہاں تک کہ قبر شریف اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ جب آسمان خود اس قبر کی زیارت کرے گا تو پھر بارش بھی برسنا شروع ہو جائے گی۔ تو ایسا ہی کیا، بارش برسی، اتنی بارش برسی، اتنی بارش برسی، کہا کہ جو فصلیں خشک ہو رہی تھیں وہ بھی بالکل ایسی تر و تازہ ہو گئیں، ان کے جانور جو ہے وہ اتنے موٹے ہو گئے، تازے ہو گئے، اور اس کو جو ہے وہ بہت اس سال کو یاد کیا جاتا، اور جس سال میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کا اس طریقے سے جو ہے وہ وسیلہ اختیار کیا گیا۔ تو حضور اسلام کی ظاہری زندگی اور آپ کے وصال مبارک کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا وسیلہ بالکل یہ جائز ہے اور اختیار بھی کرنا چاہیے۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ابھی دنیا میں ظاہراً تشریف نہیں لائے۔ آئیے میں آپ کو قرآن کی ایک آیت مبارکہ سے عرض کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی ظاہراً دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، اور اس سے پہلے بھی وسیلہ ہے، اس سے پہلے بھی وسیلہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ارشاد فرمایا پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، کچھ کلمات سیکھ لیے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا۔ اب یہ کلمات کیا ہیں؟ کہا کہ ایک تو یہ کلمات جو آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے اندر عرض کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایک تو یہ بیان کیے گئے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک روایت بھی ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے یہ اجتہادی خطا ہوئی، یاد رکھیے نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام سے جو یہ اس کے اندر اجتہادی خطا ایک لغزش کہا جاتا ہے، کہا گیا کہ یہ جب ہوئی تو آپ ایک عرصہ دراز تک حیران پریشان، اور اس سے آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے، رب سے معافی مانگتے۔ ایک دن انہوں نے بارگاہ الہی میں جو دعا کے اندر کلمات کہے تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس کا وسیلہ دے کر؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ، ان کا صدقہ مجھے جو ہے وہ معاف فرما دے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے آدم کیف عرفت محمدا، محمد کو کیسے پہچانا ہے جبکہ میں نے تو ابھی پیدا ہی نہیں کیا، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے اندر آپ تشریف نہیں لائے، کیسے پہچان لیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام آپ عرض گزار ہوئے، باری تعالیٰ جب مجھے تخلیق کیا گیا، بنایا گیا، میرے اندر روح ڈالی گئی، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت اپنا سر اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر یہ جو ہے وہ دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ عرش کے پایوں پر۔ کہا کہ میں نے جان لیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے وہ تیرے نزدیک بڑا محبوب ہے، وہ تیرے نزدیک محبوب ترین ہے، انہی کا وسیلہ دے کر میں نے جو ہے وہ دعا کے اندر ان کا وسیلہ پیش کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے آدم اگر ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا
تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اور دیگر روایات کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا، حدیث قدسیہ ہیں جس میں یہ بیان ہے کہ ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا، آسمان نہ بناتا، پھر نہ جنت ہوتی، نہ فرشتوں کو پیدا کرتا، بلکہ دنیا کو ہی نہ بناتا اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا اگر مقصود نہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت اس لیے تو فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ پورا کلام اعلیٰ حضرت کا کتنے عشق و محبت کے انداز سے یہ کہ جس میں سارا ایک پورا ایک نقشہ بیان کیا ہوا ہے، یا رسول اللہ یہ کائنات یہ سب کچھ سجی ہے، بلکہ محشر کا میدان بھی سجایا جائے گا تو آپ کی شان رفعت کو اللہ لوگوں کو دکھائے گا اور ان کو پتہ چلے گا۔ بس معاملہ یہ ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، قیامت میں گھر مان گیا۔ آج ہمیں یہ ایمان اور یہ اعتقاد اپنے جو ہے وہ اس سمت پر کہ جو قرآن اور حدیث میں جو بیان کیا ہے اس کے مطابق وہ رکھنے کی بہت حاجت اور ضرورت ہے۔ اور یہ روایت کے اندر جسے جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا کہ آدم علیہ السلام نے بھی وسیلہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگا، تو یہ کب وسیلہ ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ابھی آئی نہیں ہے تو بھی وسیلہ ہے، آپ دنیا میں آئے نہیں تو بھی وسیلہ بیان کیا جا رہا ہے، دنیا میں تشریف لائے تو قرآن وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہاں اس وسیلے کا جو ہے وہ ثبوت ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، قرآن پاک کے اندر اور بھی کئی جگہوں پر وسیلے کے، نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ دے کر یہود جو ہے وہ فتح حاصل کرتے تھے، جنگوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ دیتے تھے، اور جب وہ آئے تو اس وقت جو ہے وہ انکار کر دیا انہوں نے، حالانکہ ان کے پہلے وسیلے سے جو ہے وہ دعائیں کرتے۔ تو حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی وسیلہ آپ کا دیا جاتا، زندگی میں بھی دیا جاتا، اور آپ کی ظاہری وصال کے بعد بھی، جیسے میں نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کو وہ روایت بھی اور دیگر اور حدیث کے اندر بھی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر وہ وسیلے پیش کیے، حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر وسیلے جو ہیں وہ پیش کیے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں، حیات مبارکہ کے اندر، آپ کو ایک حدیث عرض کروں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جو ہے وہ آنکھیں جو ہے وہ نابینا ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہتے اور فوراً جو ہے وہ اپنا ہاتھ مبارک بھی پھیر دیتے نا اور اللہ سے دعا کر دیتے تو رب ان کو ویسے ہی آنکھیں عطا فرما دیتا، کیونکہ آپ نے ایسے بھی جو ہے وہ آپ کے معجزات ہیں، نکلی ہوئی آنکھ کو لگا کر اس پر اپنا لعاب لگانا، دعا کرنا آنکھ روشن ہو جائے، ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو جوڑ دینا، یہ آپ کے اللہ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا ہے۔ کسی کی جو ہے وہ ٹانگ ٹوٹتی ہے اسے آپ جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں، اپنا لعاب لگائیں اور آپ جو ہے وہ زہر جو ہے وہ سانپ کا ڈھسا ہوا اور وہ تکلیف اور اس زہر کو بھی آپ جو ہے وہ دور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشارے کریں تو پھر چاند کے ٹکڑے بھی ہو جائیں، چاند کو توڑنے والے بھی آپ اور چاند کو جوڑنے والے بھی آپ اشارہ کریں تو درخت اپنی جڑوں کو توڑتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ یعنی یہ شانیں تو پیارے محبوب علیہ السلام کی ہیں۔ اب ایک شخص جب وہ آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں۔ یہ حضرت عثمان بن حنیف اسے بیان جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں آئے تو آپ نے انہیں ایک دعا ارشاد فرمائی، کہا کہ یہ دعا پڑھو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر چاہتے تو ویسے ہی انہیں تندرست فرما دیتے، لیکن اس امت پر ایسی شفقت فرمائی، رحم فرمایا کہ رہتی دنیا قیامت تک جو ہے یہ ایک مثال ہو جائے، ایک دلیل ہو جائے اور ایک امت کے لیے تعلیم ہو جائے کہ قیامت تک امت جو ہے وہ اس کے ذریعے وہ وسیلہ اختیار کرتے رہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعا کی تعلیم دی اور دعا انہیں سکھائی،
اور کہا کہ یہ دعا پڑھو. وہ آدمی جو ہے وہ اس دعا کی تعلیم سیکھتا ہے نبی پاک علیہ السلام سے اور وہ چلے جاتے ہیں. کیا دعا تھی؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فیہ. اللہ اکبر. یہ دعا کے کلمات تھے. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں میں عرض کرتا چلوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جن دعاؤں کے اندر یہ کلمات ہیں یا محمد، تو آپ نے وہاں ارشاد فرمایا یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر جو ہے وہ ان کلمات کو پڑھا جائے. اب یا رسول اللہ یا نبی اللہ انی قد توجہت بکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف جو ہے وہ اپنی اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں، متوجہ ہوں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے. آپ میرے لیے شفاعت فرما دیں، آپ میرے لیے سفارش کر دیں. صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آدمی یہ دعا کی تعلیمات لے کر وہاں سے اٹھا، وہاں سے روانہ ہوا اور کیا کرتا ہے؟ دعا کو مانگتا ہے. اللہ اکبر. وہ دعا کو مانگا، اچھی طرح وضو کیا، نماز پڑھی اور اس دعا کو مانگا جس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم دی گئے، وسیلے کی تعلیم دی، اس دعا کو مانگا. تو پھر کیا ہوا؟ کہا کہ ابھی جو ہے وہ کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، ہم وہیں ابھی بیٹھے تھے، ہم ابھی جدا جدا بھی نہیں ہوئے تھے. وہ شخص گیا، نماز پڑھی اور دعا مانگی. وہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی، ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. یہ وہ دعا ہے جسے نماز حاجت بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ حاجت کہا جاتا ہے، اور ان دعا کو پڑھا جاتا ہے. اللہ اکبر. بیان کیا گیا کہ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، اسی حدیث کو امام حاکم نے بھی، اسی حدیث کو امام ابن عساکر نے بھی. یہ ان کے اندر باقاعدہ یہ جو ہے وہ روایت موجود ہے کہ ہم ابھی، اور پھر کہا کہ ابھی ہم زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ آدمی ہم پر آیا اور ایسا جیسا اس کو کوئی مرضی لاحق نہیں ہوا، کوئی کسی طرح کا معاملہ نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی، حیات طیبہ. اب یہاں ایک اور بھی مدنی چینل کے ناظرین، دنیا بھر کے لیے لوگوں کے لیے یہ نماز حاجت، صلاۃ حاجت اور یہ دعا، یہ حکم جو ہے وہ، یہ فضیلت یہ ہمیں روایتوں میں ملی. اب کوئی پاکستان میں ہو، کوئی جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں ہو، دنیا کے کسی خطے میں ہو، تو جب وہ دعا مانگے گا تو اس کے اندر کیا کلمات ہیں؟ یا رسول اللہ. یہ نماز حاجت کے بعد دعا اس کو مانگنی تو کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تو لہذا کسی طرح کا شبہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم دور سے پکاریں تو اس وقت یا رسول اللہ نہیں پکار سکتے، قریب جائیں تو یا رسول اللہ پکار سکتے. نہیں، آپ جہاں بھی ہیں آپ یا نبی اللہ یا رسول اللہ یہ پکار سکتے ہیں. نمازی تشہد میں بیٹھ کر بھی تو ان کی ذات کو پکارتا ہے، السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. تو یہ ہم نماز کے اندر بھی اور ہر نماز کے اس تشہد میں بیٹھ کر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سلام بھی جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. تو اس لیے یا رسول اللہ کا کہنے کا ثبوت بھی جو ہے وہ ان روایات سے ہے، اور جہاں کہیں بھی ہوں یہ صلاۃ حاجت آپ پڑھیے. اب میں یہاں ایک بات بھی ضمناً عرض کرتا چلوں کہ بہت سی ہمیں مسائل درپیش ہوتے ہیں، کبھی رشتوں میں رکاوٹ، کبھی کاروباری رکاوٹیں، کبھی کچھ اور معاملات. تو آدمی دعائیں کرواتا ہے، کروانی چاہیے. دعا تو ایمان والوں کا جو ہے وہ مومنین کا ہتھیار ہے اور عبادت کا مغز ہے، یہ خود بھی کرنی چاہیے. لوگوں سے کرواتے تو وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ صلاۃ حاجت،
صلاۃ حاجت یہ ایک ایسا عمل ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کو اختیار کریں، صلاۃ حاجت کو جو ہے وہ ہم پڑھا کریں، اور اس کے اندر اپنی پریشانیوں، مصیبتوں، جو بھی جس چیز سے چھٹکارا آپ چاہتے ہیں تو وہ دعا کو ساتھ شامل کر لیجئے۔ آپ کی آسانی کے لیے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو مدنی پنج سورہ ہے، جو ہمیں مکتبۃ المدینہ سے آپ کو بآسانی مل جائے گا، اس کے اندر نماز صلاۃ الحاجت کے جو ہے وہ باقاعدہ اس دعا کو بھی اور پورا اس طریقہ کار کو، آپ فضیلت کو وہاں پر آپ ملاحظہ کریں گے، تو اس کو پڑھنے کا بھی معمول بنائیں، دعائیں کریں، کروائیں، لیکن ساتھ ساتھ خود بھی اللہ کی بارگاہ میں اس طرح جو ہے وہ نماز بھی پڑھیں اور اللہ کے پیاروں کا وسیلہ بھی دیں۔ یہ بالکل ذہن سے جو ہے وہ یہ باتیں نکال لینی چاہیے کہ وسیلے سے کچھ نہیں ہوتا، وسیلے سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا، یا وسیلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل جو ہے وہ غلط بات ہے۔ وسیلہ کرنا یہ نبیوں کا بھی طریقہ، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی جو ہے وہ حکم، جیسے کہ اس حدیث پاک کے اندر وسیلہ اللہ رب العالمین کا بھی حکم، جیسا کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ نے خود وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا، اللہ نے ہی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ بلایا۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران کے اندر بھی جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ واقعہ مشہور جو ہے وہ واقعہ مشہور ہے، میں صرف تھوڑا سا جو ہے وہ یہاں سے عرض کروں، ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ حضرت زکریا علیہ السلام وہ محراب مریم جس کے اندر بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عبادت کرتی تھیں، تو وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے وسیلے کے ثبوت پر، اور وسیلے کی دلیل کے طور پر کہ یہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں پر زکریا علیہ السلام نے دعا کی، تو آپ نے جو دعا مانگی تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو جو ہے وہ بیٹا یحییٰ کی بشارت عطا فرما دی۔ تو یہاں جو دعا کا ذکر آیا ہے وہ اس مقام کو جو ہے بطور خاص بیان کیا گیا کہ وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ تو قبولیت کے اندر جو ہے وہ وسیلے کا بڑا عمل دخل ہے، اور ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کے پیاروں کا وسیلہ اختیار کر لیتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں تو رب تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو جو ہے وہ قبول فرماتا ہے، ان پر رب تعالیٰ کی نظر رحمت ہوتی ہے۔ اور یہ میں نے جو نابینا والی ایک بات عرض کی، یہی بالکل آگے حضرت عثمان غنی کا دور ہے، یہ بھی روایت میں حدیثوں میں بیان کیا گیا۔ تو ایک شخص جو ہے وہ اسی طرح پریشانی کے عالم میں ہے اور وہ حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں، کچھ بات اپنی عرض کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں کچھ ان کو رکاوٹ ہوتی ہے۔ امیر المومنین ہیں، ہر وقت مجلس کے اندر بہت رش ہوتا ہے، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، تو ان سے کسی نے یہ کہا کہ تم یہ وسیلے والی نماز کیوں نہیں پڑھ کے آتے، یہ دعائے حاجت کیوں نہیں پڑھ کے آتے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی انہوں نے وہ نماز حاجت پڑھی اور فوراً جو ہے وہ امیر المومنین کے پاس گئے تو وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، ان کا معاملہ بھی جو ہے وہ حل فرما دیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ نے حیات ظاہری کے بعد بھی اس طرح کا وسیلہ جو ہے وہ تلاش کرنا، اور صحابہ کے تو ایک انداز ہی ایسے تھے، اللہ اکبر، ہم اتنی روایتیں آپ یقین کیجئے اس حوالے سے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے، یا رسول اللہ آپ کچھ کیجئے۔ وہ جانتے تھے کہ بارش برسانا بھی تو اللہ کا ہی کام ہے، اللہ چاہے گا تو بارش برسے گی، لیکن جب محبوب آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلے گا تو پھر بارش جو ہے وہ فوراً برسنا شروع ہو جائے گی، اللہ ان کی دعا کو فوراً جو ہے وہ قبول فرما لے گا۔ بارش کے چاہتے ہیں تو بھی حضور کا وسیلہ گویا کہ یوں تلاش کرتے ہیں کہ آ کے حضور سے کہتے ہیں کہ آپ کچھ کیجئے۔ ان کے پاس پانی نہیں ہوتا ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کسی کنویں پر نہیں تشریف فرما، آپ کے پاس کوئی پانی پہلے سے اس طرح جمع نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ آتے ہیں اور آ کر حضور علیہ السلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، آپ پانی کا کچھ کیجئے۔ تو پانی کے لیے جب آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو آپ نے پھر اپنے مبارک ہاتھوں کو، اپنی مبارک انگلیوں کو ایسے کیا تو بڑھایا، تو پھر اللہ نے ان انگلیوں سے پانی کے چشموں کو
جاری فرما دیا، پانی جو ہے وہ نکلا۔ دنیا کا سب سے افضل ترین بہترین پانی وہ پانی جو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے جو ہے وہ آب زمزم بے شک فضیلت والا ہے، لیکن یہ آب زمزم ایک نبی کی ایڑی مارنے یا جبریل امین کے پر مارنے سے یہ جو ہے وہ یہ چشمہ جو ہے وہ پھوٹا تھا۔ دونوں روایات اس کے حوالے سے جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ ان کے ایڑی یا جبریل امین کے پر سے اور وہ پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اور مبارک انگلیوں سے وہ پانی جو ہے وہ نکلا ہے، اور جنہوں نے اس پانی سے فیض پایا، یقیناً سب سے افضل پانی جو ہے وہ پانی ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان انگلیوں سے جاری ہوا۔ تو اس طرح کے کئی ایسے جو ہے وہ واقعات ہیں جن میں صحابہ باقاعدہ ان نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے، تو لہذا اس کو کسی طرح معاذ اللہ شرک کی طرف لے کر جانا یا کسی طرح کوئی اور ایسے وساوس کے اندر پڑنا، یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ ان غلطیوں کو ہمیں جو ہے وہ دور کرنا چاہیے، اور ایسی چیزوں سے ہمیں خود بھی دور رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں بے ادبی سے بھی اور بے ادبوں کے بھی شر سے بھی محفوظ فرمائے، اور ہمارے عقیدوں کو رب تبارک و تعالی جو ہے وہ انہی عقائد پر ہمیں استقامت دے، اور نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں ہم سب کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ استقامت عطا فرمائے۔ مدنی کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا بالکل جو ہے وہ وقت اپنے اختتام کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، اور یا میں ایک بات بھی وہ عرض کرتا چلوں، یہ وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُونَ أَنفُسَهُمْ کے تحت کہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک ظاہری وصال جب ہوا تو ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، اور اعرابی آیا اور آ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک روضہ انور کی خاک پاک اپنے سر پہ ڈالی، اور پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا اور آپ پر نازل ہوا، جو کچھ آپ پر نازل ہوا، جو کچھ آپ کو اللہ نے جو ہے وہ عطا فرمایا، اس قرآن میں ہم نے یہ بھی تو سنا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ والی آیت مبارکہ، یہ فرمان اللہ کا ہم نے سنا ہے، تو میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں، جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں۔ تو وہ عربی کہتے گئے، یہ کہتے گئے، یہاں تک کہ قبر انور سے جو ہے وہ آواز آتی ہے کہ جا تجھے بخش دیا گیا ہے، جا تیری بخشش ہوگی ہے۔ یہ تفسیر مداری کے اندر اس آیت کے تحت جو ہے وہ اس روایت کو بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ تو میں عرض صرف اس لیے کر رہا تھا کہ کہیں کوئی یہ شبہ نہ ذہن میں لے کر آ جائے کہ یہ صرف ظاہری حیات کے واقعات یا ظاہری حیات کی بات ہے، نہیں، بلکہ آپ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، بلکہ علماء نے یہاں تک کہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی مدینے بھی نہیں جا سکا یا نہیں جا سکتا اور اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہے، تو کہا تصور باندھ لے کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں۔ اور شفا شریف میں یہ بھی ہے کہ نبی کی روح جو ہے وہ مسلمانوں کے گھروں میں ہے۔ اللہ اکبر، کتنا کرم فرماتے ہیں یہ آقا، کتنے کریم ہیں یہ آقا۔ تو کہا کہ یہ تصور ایک باندھ لے اور میں گویا اپنے آپ کو حاضر کر لے، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں، آپ میرے لیے استغفار فرما دیں، آپ میرے لیے سفارش فرما دیں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ کہا اسے یہ پھر بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور یہ آدمی جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کے گناہوں کا جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ بنے گا، اور نبی پاک علیہ السلام اس کے لیے وسیلہ بنیں گے۔ تو دنیا کے کسی خطے میں بھی رہتے ہیں وہ عاشقان رسول جو شاید یہ باتیں سن کر کبھی پریشان بھی ہوتے ہوں گے کہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، ہم جا نہیں سکتے، جا نہیں سکے، تو آپ نہیں جا سکے، لیکن ان کی نگاہ نبوت وہ سب امتیوں پر ہے، ان کی شفقتیں وہ سب امتیوں پر ہیں۔ دل میں پکا جذبہ عشق ہو تو انشاءاللہ اسباب بھی بن جاتے ہیں، نہ بن پائے اسباب تو اپنی کڑن، اپنی اس طلب کو زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے اور بارگاہ رسالت میں متوجہ رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہم پر کرم فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا،
بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ہم بکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزو، ہم بکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزو۔ اور فرمایا اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، یعنی یہاں لا نہیں ہوتا، یا منع نہیں کیا جاتا، نہ منع کرنا نہیں، یہاں ایسا نہیں ہوتا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت ہے، ان سے مانگتے جائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ کریم ہم سب کو جو کچھ سیکھا سمجھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی حضور علیہ السلام کا عاشق، صحابہ کا عاشق، اہل بیت کا عاشق اور اولیاء صالحین کا عاشق اور ان سے محبت کرنے والا بنائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، آمین بجاہ النبی الامین۔ قرآن